بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر۔ آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور آج جو لیگی کارکنان اور لیگی رہنما جو امید لگا کر بیٹھے تھے کہ ضمانت ہو جائے گی اور وہ مٹھائیاں بھی لے کر بیٹھے تھے، ان کو بڑی ناکامی کا سامنا ہوا ہے۔ اور آج سپریم کورٹ نے وہ آبزرویشنز دی ہیں، وہ ریمارکس دیے ہیں جو ہمیشہ یہ جو نون لیگی قیادت ہے وہ کہا کرتی ہے کہ سپریم کورٹ نے نیب کے خلاف یہ کہہ دیا ہے۔ آج اسی سپریم کورٹ نے ان کے کیس کے بارے میں، ان کا کیس کی جو اصل ہے اس کے بارے میں اپنے جو آبزرویشن ہے وہ دی ہے، اور اس کے بعد کیا یہ اب منہ چھپائیں گے یا اب بھی کہیں گے کہ ہم نے ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ بڑی اہم ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں خورشید شاہ کی درخواست ضمانت بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور نہ صرف خورشید شاہ کی بلکہ ان کے بیٹے کی جو ایم پی اے ہے اور باقی ان کی فیملی کی جو درخواست ضمانتیں ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ خورشید شاہ کی درخواست ضمانت خارج ہو گئی تھی، ان کے بیٹے کی جو درخواست ضمانت تھی وہ انٹرم جو پری اریسٹ بیل تھی وہ خارج ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ سے۔ خورشید شاہ کی پوسٹ اریسٹ بیل خارج ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ سے۔ خورشید شاہ کی بیویوں اور بچوں کی اور باقی جو فیملی ممبرز ہیں ان کی جو پری اریسٹ بیلز تھیں وہ الاؤ ہوئی تھیں، وہ منظور ہوئی تھیں سندھ ہائی کورٹ سے۔ اب جو خورشید شاہ کا بیٹا ہے اور خورشید شاہ یہ دونوں درخواست فائل کرتے ہیں ضمانت کی سپریم کورٹ میں۔ وہ پری اریسٹ بیل فائل کرتا ہے بیٹا اور یہ پوسٹ اریسٹ بیل ہے، جبکہ جن لوگوں کی درخواست ضمانتیں منظور کی تھی سندھ ہائی کورٹ نے، ان کے خلاف نیب نے اپیل کی تھی، کینسلیشن آف بیل کی درخواستیں فائل کی تھی نیب نے۔ تو یہ جو سارا جو خورشید شاہ کی فیملی کا اور ان کی درخواست ضمانتوں کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آج سپریم کورٹ نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور 11 جنوری کو اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوگی۔ نیب کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ رضا ربانی صاحب وکیل ہیں خورشید شاہ کے، ان کو بھی نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور عدالت سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور وہ ہے حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت۔ حمزہ شہباز کے خلاف 2 کیسز تھے، ایک رمضان شوگر مل کیس تھا اور ایک تھا آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس۔ حمزہ شہباز 1 سال 7 ماہ سے جیل میں ہیں، اور رمضان شوگر مل کیس میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کی زیر صدارت جو 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے رمضان شوگر مل کیس میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت پر سماعت کی تھی اور منظور کی تھی۔ اس کے بعد آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، جس میں اس وقت شہباز شریف جیل میں ہیں، اس کے اوپر جب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت فائل کی جاتی ہے، پہلے ان کی عبوری ضمانت بھی جو پری اریسٹ بیل تھی وہ بھی آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں خارج ہوئی تھی جب گرفتار ہوئے تھے، اور پھر جب یہ معاملہ اسی بینچ کے پاس جاتا ہے جس بینچ نے رمضان شوگر مل کیس میں جو درخواست ضمانت تھی وہ منظور کی تھی، جب اس بینچ میں وہ معاملہ جاتا ہے تو اسی بینچ نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی صدارت میں جو 2 رکنی بینچ تھا، انہوں نے نہ صرف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج کی تھی، بلکہ ڈیٹیل ججمنٹ تھی، اس میں ایک ایک چیز ڈسکس کی تھی، اور جو وکلاء تھے شریف فیملی کے، اعظم نذیر تارڑ صاحب، امجد پرویز صاحب، ان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا، اور عدالت نے کہا تھا یہ اتنا بڑا فراڈ کرتے رہے، انہوں نے اتنا بڑا جو ہے وہ کھلواڑ کیا ہے، انہوں نے قومی خزانے کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے، یہ منی لانڈرنگ کا دھندا کرتے رہے ہیں، یہ کرپشن کا دھندا کرتے رہے ہیں، یہ جعلی اکاؤنٹس کا دھندا کرتے رہے ہیں، اور اب آپ آئے ہیں درخواست ضمانت لے کر، کس منہ سے آپ ضمانت مانگنے آئے ہیں؟ آپ کے کرتوت ہیں ضمانت والے؟ یہ الفاظ تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی، اور وہ جو 35 صفحات پر مشتمل جو ججمنٹ ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی، اگر کوئی شخص وہ پڑھ لے، اس کو پڑھنے کے بعد بھی وہ کہے کہ شریف خاندان نے ملک کی بڑی خدمت کی ہے اور انہوں نے نہیں لوٹا اور انہوں نے کوئی جو ہے وہ 2 نمبری نہیں کی، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا تو اندھے ہیں یا ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ اتنی ڈیٹیل ججمنٹ تھی۔ اب اس ججمنٹ کے خلاف یہ آئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس کافی ٹائم سے پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں ان کی جو درخواست ضمانت ہے وہ کافی ٹائم سے پینڈنگ ہے، اور ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ سپریم کورٹ میں پیش ہو کر اپنے کیس کو فیس کریں، اور یہ اپنے کیس کو فکس ہی نہیں کرواتے تھے، یا یہ کسی امید پر تھے کہ کوئی جو ہے وہ لاہور میں جو لاہور رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی، وہاں پر کوئی بینچ آ جائے اور اس میں پھر جو ہے یہ کوئی ریلیف لے لیں جو فوجداری لاء کو سمجھتا ہو۔ تو خیر ان سے نہ بن پایا، اور الٹیمیٹلی
لی. اب ان کی جو درخواست ضمانت تھی اس کے اوپر سماعت ہوئی. آج جب سماعت ہوئی ہے تو دونوں جو جوڑی ہے لیگی جو وکلاء کی، امجد پرویز صاحب بھی عدالت میں موجود تھے اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی. اعظم نذیر تارڑ صاحب دوبارہ پاکستان بار کونسل کے جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں. جو الیکشن ہوا تھا پاکستان بار کونسل کا تو ممبر منتخب ہو گئے ہیں، وہ بھی عدالت میں موجود تھے. جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی. اب اس میں جب سماعت شروع ہوئی تو آج نیب کی طرف سے بھی رپورٹ پیش کی گئی تھی باقی ملزمان کے حوالے سے. لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جب بیل پر ہیئرنگ ہوئی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے اس پر رپورٹ طلب کی ہے کہ باقی ملزمان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے، باقی ملزمان کے بارے میں عدالت کو آگاہ کیا جائے. تو آج عدالت کو نیب پروسیکیوٹر کی طرف سے بتایا گیا کہ اس میں جو مرکزی ملزمان ہیں وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہیں، وہ دونوں جیل میں ہیں. اس کے علاوہ جو باقی فیملی ممبرز ہیں اس میں نصرت شہباز ہیں، اس میں رابعہ عمران ہیں، اس میں جویریہ علی ہیں. جویریہ علی کی حد تک وہ عدالت میں پیش ہوئی ہیں اور ان کو حاضری سے استثناء ملی ہوئی ہے، ان کے خلاف کیس چل رہا ہے. جبکہ نصرت شہباز بھی اشتہاری ہیں، رابعہ عمران بھی اشتہاری ہیں، اور جو داماد ہیں شہباز شریف کے وہ بھی اشتہاری ہیں، اور جو بیٹا ہے سلمان شہباز وہ بھی اشتہاری ہے. ساتھ عدالت کو بتایا گیا کہ جو سی ایف او ہیں شریف گروپ آف انڈسٹریز کے وہ بھی جیل میں ہیں، محمد عثمان، اور ان کے خلاف بھی ٹرائل چل رہا ہے. اور باقی جو 5 ملزمان ہیں جو وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں ان کے خلاف بھی ٹرائل چل رہا ہے اور وہ بھی نیب کی کسٹڈی میں ہے. یہ ساری ڈیٹیلز عدالت میں بتائی گئیں. جسٹس مشیر عالم صاحب نے پہلا سوال کیا جو وکلاء تھے حمزہ شہباز سے، اور ان سے یہ پوچھا کہ بتائیں آپ کا کیس کیا ہے. تو حمزہ شہباز کے وکلاء نے کہا جناب ہمارا سب سے پہلے کیس تو یہ ہے کہ جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے حمزہ شہباز کے خلاف، اس میں 1 سال اور 7 ماہ سے ملزم جیل میں ہے اور ابھی تک صرف 7 گواہوں پر جو ہے ان کی بیانات قلم بند ہوئے ہیں. اس سے زیادہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ہمیں بتا دیا جائے ہمیں کیسے ریلیف ملے گا. عدالت نے کہا نیب پروسیکیوٹر سے کہ آپ کیوں نہیں کیس کو چلا رہے. تو اس کے اوپر نیب پروسیکیوٹر نے کہا جناب ہم تو جب کیس کی سماعت ہوتی ہے تو کیس کی سماعت کے دن یا ان کا وکیل موجود نہیں ہوتا یا ان کا ملزم بیمار ہو جاتا ہے، وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، ہماری طرف سے تو کوئی ڈیلے نہیں ہے. اس پر امجد پرویز صاحب بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا جناب یہ کون سا کیس ہے، ہفتے میں 2 دن تاریخیں پڑ رہی ہیں اس کیس کی، یہ کوئی انوکھا کیس ہے. باقی جو کیسز ہیں جو 2003 سے پینڈنگ ہے ان کے اوپر تو نیب باقی کیسز میں تو کارروائی نہیں کرتا. ہمارے کیس کو اتنا اسپیشل کیوں لیا جا رہا ہے کہ ہفتے میں 2 دن سماعت ہوتی ہے، ہفتے میں 2 دن ہمیں بلایا جاتا ہے، تو ہم کیا کریں. تو عدالت نے کہا آپ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کبھی تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ٹرائل پینڈنگ ہے، اس میں ابھی صرف 7 گواہان ہوئے ہیں، اور کیونکہ ابھی ٹرائل میں ٹائم لگنا ہے اس وجہ سے آپ ضمانت. اب دیکھیں ان کی جو گراؤنڈ ہے، آپ کو ایک بات میں بتا دوں اور میں یہ بڑے وثوق سے بات بتا رہا ہوں، جو ان کی پٹیشن ہے وہ بھی میں نے اسٹڈی کی ہے. انہوں نے یہ جو درخواست فائل کی ہے وہ سٹیچوٹری گراؤنڈ پر ہے، میرٹ کے اوپر نہیں ہے. میرٹ کے اوپر ان کی درخواست ضمانت نہیں بنتی تھی، انہوں نے میرٹ کے اوپر ضمانت فائل ہی نہیں کی. انہوں نے سٹیچوٹری پیریڈ اور سٹیچوٹری گراؤنڈ پر درخواست ضمانت فائل کی ہے. سٹیچوٹری گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک خاص عرصے سے ملزم جیل میں ہو اور ٹرائل پینڈنگ ہو، اور وہ ٹرائل کی جو پینڈنسی ہے اس میں ملزم کا قصور نہ ہو بلکہ پروسیکیوشن کا قصور ہو. تو ملزم عدالت میں جا کر یہ گزارش کر سکتا ہے کہ جناب میں تیرے عرصہ سے جیل میں ہوں، میرے خلاف ٹرائل پینڈنگ ہے، اس لیے برائے مہربانی مجھے جب تک ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہوتا مجھے ضمانت پر رہا کیا جائے. اب یہ عدالت میں گئے تھے یہ گراؤنڈ لے کے، عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، نیب والے کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف یہ خود نہیں پیش ہوتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کیس کو کیوں اتنا جو ہے وہ اسپیشل لیا جا رہا ہے. تو آپ ایک بات کریں، کیا آپ ٹرائل نہیں کمپلیٹ کروانا چاہتے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ٹرائل کمپلیٹ؟ ان کا نہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹرائل کمپلیٹ ہو، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ایک فیئر ٹرائل کا کنسیپٹ ہے وہ بھی ہمیں دیا جائے. تو عدالت نے کہا اگر آپ کے فیئر ٹرائل میں کوئی ایشو ہوگا تو آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ساری آپشنز موجود ہیں، تو آپ اس معاملے کو کیوں جو ہے وہ خراب کرنا چاہتے ہیں. اتنے میں اعظم نذیر تارڑ صاحب بول پڑے اور انہوں نے میرٹ کے اوپر بات کرنا چاہی. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہمارے خلاف کیس بنایا گیا یہ بیسیکلی کیس ہی نہیں ہے. اس کے اوپر جو جسٹس مشیر عالم صاحب تھے انہوں نے کہا خاموش ہو جائیں، میرٹ کے اوپر بات نہ کریں، میرٹ کے اوپر بات کریں گے تو پھر عدالت بہت کچھ بتا دے گی. ہم نے کیس پڑھا ہے اور کیس کے جو حقائق ہیں وہ شرمناک ہیں.
یہ الفاظ ہیں جسٹس سپریم کورٹ کے جو آج شہباز شریف کے بیٹے، وہ کیس پوری شہباز شریف کی فیملی کے خلاف ہے۔ جب شہباز شریف کی پوری فیملی کے خلاف کیس ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیس جو ہے وہ ٹوٹل کیس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جسٹس صاحب نے کہا کہ میرٹ کی طرف نہ جائیں، آپ کے خلاف جو حقائق ہیں وہ شرمناک ہیں، آپ نے جو کرپشن کی ہے، آپ نے جو ظلم کیا ہے، آپ نے جو رابری کی ہے وہ اتنی شرمناک ہے کہ اس طرف نہ جائیں، نہیں تو عدالت کو آبزرویشن دے دے گی اور وہ آپ کے کھاتے پڑ جائے گی ٹرائل میں، اور ہم آپ کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے، میرٹ کی طرف نہ جائیں۔ میرٹ ان کے لیے ایک تلوار بن چکا ہے۔ اس شہباز شریف، میں نے آپ کو بتایا تھا، شہباز شریف 5 دن لگا رہا، ان کے وکلاء لگے رہے کہ ضمانت مل جائے، ان کو ضمانت کا کوئی امید نہیں تھی، تبھی تو انہوں نے واپس لی تھی درخواست۔ یہی بات حمزہ شہباز کے ساتھ ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ ہم احتساب عدالت سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کتنے عرصہ میں ٹرائل کمپلیٹ کر سکتے ہیں، تو وہ اگر ٹرائل جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس حساب سے دیکھیں گے، ہم کیس کو جو ہے وہ میرٹ کے حساب سے نہیں دیکھیں گے، اور عدالت نے کیس کی جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے اور احتساب عدالت سے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ حمزہ شہباز کے خلاف جو کیس ہے اس میں مزید کتنا ٹائم لگے گا۔ اب احتساب عدالت کی طرف سے بھی کوئی دیر نہیں ہے، نیب پروسیکیوٹرز کی طرف سے بھی دیر نہیں ہے، اور جج جواد الحسن صاحب نے لکھنا ہے کہ جناب کبھی ان کا وکیل نہیں آتا، کبھی ان کا وکیل بیمار ہوتا ہے، کبھی ان کا وکیل سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو وہ کیونکہ ان کے اینڈ پر جو ہے وہ ڈیلے ہے، ملزم کے اینڈ پر، اس لیے سٹیچوٹری گراؤنڈ پر بھی ان کو ضمانت نہیں ملنے والی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کون سی جو ہے وہ یہ نیا پتہ کھیلتے ہیں اور کون سی گراؤنڈ لے کر آتے ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔